آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کسی زمانے میں احسانات کیے تھے، اچھائی بلائی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی اور ہونی بھی چاہیے، اور ہمیں یہ بات اللہ کے رسول نے سکھائی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ بدلہ چکا دیں۔ وہ دیہاتی جیسی مجلس میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس کا احسان یاد آیا۔ مومن مسلمان اسلام کا دعوے دار وہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ سل، آپ مجھ سے کچھ مانگے۔ وہ دیہاتی تھا، گاؤں والا، اسلام کے خوبیوں سے ناواقف تھا، کم واقف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ناقتین باحمالہما، مجھے اللہ کے رسول 2 اونٹنیاں چاہیے، باحمالہما، کہ اگر ان 2 اونٹنیوں پر کچھ ساز و سامان بھی لادا ہوا ہو تو یہ اچھی بات ہوگی، کچھ سامان کے ساتھ مجھے 2 اونٹنیاں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اب آپ تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، جب یہ بات سنی اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے فرمایا ایعجز احدکم ان یکون مثل عجوزۃ بنی اسرائیل، اے میرے ساتھیوں، صحابہ کرام، آپ اتنے عاجز آ گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ آپ بنی اسرائیل کے اس بوڑھی عورت جیسے نہیں ہو سکتے ہو؟ اتنی ہمت بھی نہیں ہے اس بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح، اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام چونک گئے کہ اللہ کے رسول وما قصۃ عجوزۃ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اس بوڑھی عورت کا کیا واقعہ ہے؟ آپ نے ایک اشارہ فرما دیا، ابھی تشریح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کرنے لگے اللہ کے حکم سے، اب رات کو نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعمیت علیہم الطرق، راستے سارے ان پر مخفی ہو گئے، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس راستے پر ہم جائیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے اب ہمارا مقصد، منزل، ہم کس راستے پر جا کے تاکہ ہم اپنے منزل مقصود کو پہنچ سکیں، راستے سارے مخفی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ ایک سردار تھا، یہ صحیح حدیث ہے، سردار نے کہا کہ اے موسیٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ہمارے جد امجد جب مصر آئے اور مصر میں فوت ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری اولاد، میرے بچے جب بھی مصر چھوڑ جائیں تو وہ میری قبر کھود کر میری لاش کو، میری جسد کو ساتھ لے جائے، جسد ساتھ لے جائے۔ یہ نبی کی وصیت تھی۔ اب جب تک ہمیں قبر نہیں ملتی اور وہ ہم سے نکال کے جسد ساتھ نہیں لے جاتے، یہ راستے ہمیں معلوم نہیں ہوں گے۔ 12 سردار تھے بنی اسرائیل میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ بھائی مسئلہ یہ پیش آیا ہے۔ تو ایک سردار نے کہا کہ یہ قبر میرے قبیلے میں ایک بوڑھی عورت ہے، انہیں یہ قبر معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہیں حاضر کریں۔ وہ آئی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہے مجھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دشمن آ رہا ہے اور اب ہمیں جانا ہے، یہ پوری قوم بچ جائے گی، آپ خبر بتائیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں خبر نہیں بتاؤں گی، میری ایک شرط ہے۔ اے موسیٰ، اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو میں خبر بتا دوں گی، وگرنہ میں خبر بتانے والی نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتائیں کون سی شرط ہے؟ اب شاید وہ بوڑھی عورت کوئی سونا مانگے، کوئی چاندی مانگے، کوئی زمین مانگے، کچھ بھی مانگے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے چاہیے اے موسیٰ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتی ہوں موسیٰ کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، یہ میری شرط ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو یہ ہماری یہ ڈیل ہو جائے گی، وگرنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے ایسی شرط مانگی ہے جو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل اللہ کے پاس گئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیں کہ وہ یہ شرط منظور کر دیں، قبول کرے شرط۔ تب جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت گئی وہاں سے، ایک جگہ انہیں بتائی، تو وہاں سے وہ
جسد نکال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے وہ تابوت نکالی فَإِذَا الطُّرُقُ مِثْلَ وَضْحِ النَّهَارِ، یہ راستے اتنے صاف ستھرے ہو گئے تھے کہ بالکل اب صبح کا کوئی روشنی چھا گیا ہے اور راستے بالکل انہیں معلوم ہو گئے، اپنا منزل مقصود کا راستہ انہیں معلوم ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جو اہم ترین موضوع آج آپ کے سامنے مختصراً میں رکھ کے ایک دو حدیثیں پیش کروں گا اس پر، وہ یہ ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جس انسان نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ مواقع بار بار ہاتھ نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول ہو کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں تو آپ کو پھر دنیا نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ دو اونٹنیوں کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے کہ آپ دو اونٹیاں مانگ رہے ہیں؟ آپ شفاعت مانگیں، آپ آخرت مانگیں، ایمان کی بلائی مانگیں، اسلام کی بلائی مانگیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو باور کرانا چاہتے ہیں اور ان کی ہمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرمائی کہ یدخل الجنہ من امتی 70,000 بلا حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، مشہور حدیث ہے۔ اب دیکھیں موقع، یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور وہ بدفعلی نہیں پکڑتے ہیں۔ بیچ میں یہ بات سنتے ہی بیچ میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اللہ کے رسول ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ انت منہم، آپ ان میں سے ہو گئے۔ یہ بات سن کے تو ایک اور صحابی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ادعوا اللہ یجعلنی منہم، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں بنا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، سبقک بہا عکاشہ، یہ موقع ایک موقع تھا جو عکاشہ لے گیا۔ یہ مواقع بار بار نہیں ملتے، زندگی کے مواقع، زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے، بار بار نہیں ملتے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، فرماتے ہیں کنت اتہیأ وضوءا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسواکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک اور وضو وغیرہ یہ اشیاء میں تیار کر کے میں خدمت کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات اللہ کے رسول اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو میں دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا خدمت کے لیے کہ اللہ کے رسول کوئی آواز دیں گے کہ کوئی چیز لا، مجھے کوئی چیز چاہیے، خدمت کے لیے خادم جس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ اے ربیعہ سل، مانگ مجھ سے کچھ۔ اب ربیعہ اگر کوئی مال مانگتا تو اللہ کے رسول دے دیتے۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 100 اونٹ دیے ہیں، 200 بکریاں دی ہیں۔ ربیعہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ موقع ہے، ہاتھ آیا جانے نہیں دیا۔ اے ربیعہ اسألک، ربیعہ نے کہا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت، آپ کی دوستی میں آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا او غیر ذالک یا ربیعہ، اے ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، اور مانگے اللہ ربیعہ۔ ربیعہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہو ذاک، میری حاجت، میری مراد، میرا آپ سے مطالبہ صرف یہی ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آپ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں جنت میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں تو دنیا میں زیادہ سجدے کر لیا کرو، نماز زیادہ پڑھو، نفلی نماز، فرض نماز زیادہ پڑھو۔ قرآن کریم میں 7 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، وہ دنیا میں واپسی چاہیں گے۔ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب ارجعونی، مجھے واپس کر دیں، اس لیے جا کے میں دوبارہ وہاں پر اپنا کوئی گھر بنا لوں، اپنے بچوں کی تربیت کر لوں، اپنا کاروبار سجا لوں، نہیں، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ اللہ میں نیک عمل کر لوں۔ اب جا کے نیک عمل کا انہیں پتہ چلا جو موقع اللہ نے ہمیں دیا تھا اب وہ موقع ہم ضائع کر چکے ہیں، اب اللہ دوبارہ ایک دفعہ موقع دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ایک دفعہ موقع چانس آپ کو میں دے چکا ہوں، اب دوبارہ چانس اور موقع ملنے والا نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ بات آپ نے وہاں آ کر میرے پاس کرنی ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، آپ نے آ کر یہ بات کرنی ہے، تو ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وہم یسترخون فیہا، العیاذ باللہ، یہ جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اے میرے رب ہمیں نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم کوئی اچھا نیک عمل کر لیں گے، بلائی والا عمل کر لیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ کہ جس نے ابھی سے اپنے آپ کے ساتھ حساب و کتاب اپنے گریبان میں جانکا کہ میں کر کیا رہا ہوں، وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد میں آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کیس عقل مند اور دانا انسان ہے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، یعنی پکے جنتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ اے حذیفہ، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی ہے، جو منافقین کی لسٹ مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو وہ لسٹ بتائی ہے، وہ اللہ کے رسول کے رازدان تھے۔ اے حذیفہ آپ دیکھیں ذرا اس لسٹ میں میرا کہیں نام تو نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں، میں فلان ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں، اسلام کے لیے میری اتنی بڑی قربانیاں ہیں، فلان فلان فلان، نہیں، یہ سب کام کیے تھے انہوں نے۔ اس کے باوجود بھی آ کر کہتے ہیں کہ اے حذیفہ آپ دیکھیں اس لسٹ میں میرا کہیں نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ نے کہا کہ آپ کا نام نہیں ہے، لیکن آج کے بعد میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کسی کا نام ہے یا نہیں ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو ایک جوان دیکھا کہ وہ انتہائی زیادہ قہقہے لگا کے ہنس رہا ہے، تو کہا کہ اے جوان، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ساری مخلوقات بنائی، ساری انسانیت بنائی، تو جو جہنمی تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک ہاتھ میں لیے جس طرح اللہ کے شان کے مناسب مطابق ہے، اور جنتی اللہ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں لیے، اور یہ کہا کہ یہ جنت والے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ جہنم والے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ہنس رہے ہو، اتنے خوش ہو رہے ہو، قہقہے لگا رہے ہو، آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کس ہاتھ میں ہو؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ عبرت الصراط، کیا آپ کل صراط کراس کر چکے ہو؟ نہیں، میں کراس نہیں کر چکا ہوں۔ کہا کہ اتنے بڑے بڑے معاملات جب آپ کے سامنے آگے آ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچے آپ، وہ اپنے ذہن میں وہ باتیں لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج کو مجھے لے جایا گیا، فرشتے مجھے اللہ کے پاس لے گئے، رأیت جبریل کالحلس البالی، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کالحلس البالی، درخت کے اس سوکھے ہوئے ٹہنی شاخ کی طرح، درخت کی شاخ اور ٹہنی جب کاٹ دیتے تو وہ سوکھ کر سکڑ جاتی ہے، اس شاخ کی طرح میں نے جبریل کی حالت دیکھی۔ فرشتوں سے میں نے پوچھا ہے جبریل کی اس طرح حالت کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سے آگ کی پیدائش کی اللہ نے، جب جہنم بنایا ہے، اس وقت سے لے کر میکائیل علیہ السلام ابھی تک نہیں ہنسے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کیا جنت اور جہنم جبریل اور میکائیل کے لیے پیدا کیا گیا؟ فرشتوں کے لیے کیا جنت اور جہنم کی تخلیق کی گئی؟ انسانوں کے لیے کی گئی ہے۔ انس اور جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی تخلیق کی ہے۔ انتہائی آگے بڑے سخت قسم کے معاملات ہمارے آگے آ رہے ہیں، انتہائی سخت قسم کے معاملات۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایک چانس دی ہے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آئے، اپنے گریبان میں جا کے عقل مند ہونے کا ثبوت دے، کم از کم ایک رات دو راتوں میں، ایک ہفتے میں کم از کم بندہ ایک دفعہ تو یہ کہیں، کبھی کہیں سوچ کر کوئی 5 منٹ کہیں الگ تلگ ہو کر یہ تو کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کس لیے بنایا ہے، اور جس چیز کے لیے میری تخلیق کی گئی ہے کیا وہ میں کام وہ ڈیوٹی کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہ ہمارے عقل مند ہونے اور کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔